اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. فرمایا کہ تم مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. توجہ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اب یہ پیچھے ہیں دو چیزیں، یہ مسئلے سمجھنے والے ہوتے ہیں، نماز بھی اور صبر بھی. اللہ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں اور صبر والے کے ساتھ بھی ہوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں صبر والے کے ساتھ ہوں. اب کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا کہنے، پیچھے دو چیزیں ہیں تو دونوں ہونی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، میں صبر والے کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. تو نمازی کے ساتھ نہیں. اب اس کا ترجمہ سنیے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نمازی کے ساتھ نہیں، اللہ نمازی کے ساتھ ہے پر بے صبر نمازی کے ساتھ نہیں، صبر والے نمازی کے ساتھ. یہاں سے ہم سب کو غور کرنا چاہیے، مسجد کمیٹی سے لے کر آخری چھوٹے نمازی تک، ہم نمازی صبر والے ہیں یا بے صبرے ہیں، ہر بندہ فیصلہ خود کر سکتا ہے. صبر والے نمازی بنا کر، بے صبرے نمازی نہ بنا کر. صبر کے ساتھ ہی موتی جھولی میں رہتا ہے، بے صبری کرنے سے سارے دولت موتی ڈول جاتے ہیں. تو اس واسطے ہمیں صبر کا حکم ہے اور صبر والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بالکل ضرور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، پہلی بات. اب دوسری بات، اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ کو ایک حدیث بھی سننا ہوگی تاکہ اس کے ساتھ لنک جوڑ کے پھر آپ کو بات سمجھائی جائے کہ مسئلہ کیا ہے. اب بات کیا ہے سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وفی روایت انی تارکم، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لو ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ تو نسخہ ہدایت ہے، بڑے کمال کی بات ہے. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ بول سکتی آواز بالکل کمزور والی ہے. سیدھے ہو کے بیٹھیں، سیدھے ہو، تسلی سے بیٹھیں، ذرا جاگ کے بیٹھیے. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ان کو تھام لو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. کیا چیزیں؟ قرآن اور اہل، ان دو چیزوں کو تھام لو. اچھا یار، یہاں اب وہ پچھلی آیت اپنے ذہن میں رکھیے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اب یہ حدیث پر آ جائیے. دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. اب علماء نے سوال اٹھایا نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت اکٹھے کیوں کیے؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی قرآن مجید کا ہر مقام ہر بندہ سمجھ جائے یہ ضروری نہیں. چونکہ قرآن میں قصص بھی ہیں، قصے واقعات بھی ہیں، نبیوں کا ذکر بھی ہے. قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، قرآن مجید میں متشابہات بھی ہیں، قرآن مجید میں مقطعات بھی ہیں. تو آپ وہ سمجھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن مجید میں کچھ ایسے اصول، قواعد اور ضابطے ہیں جب تک پریکٹیکل نہ ہو سمجھ نہیں آ سکتی. تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کرنے کا کہ قرآن کا ہر مقام ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. کچھ قرآن کے اصول، ضابطے، قاعدے، جس کو آپ کی پڑھی لکھی بولی میں کہتے ہیں تھیوریز، کچھ تھیوریاں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکل کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. فرمایا قرآن اگر تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل اہل بیت کی صورت میں ہے. اس واسطے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب آ جائیے پچھلی آیت پر. اللہ نے فرمایا دو چیزوں سے مدد مانگو، میں صبر والے کے ساتھ ہوں. اگر اللہ یہ فرما دے، اب یہ تھیوری ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، اب ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ آ جاؤ کربلا چلتے ہیں. سنیے، اب یزید کا لشکر بھی ہے اور میرے امام حسین کا لشکر بھی ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یزیدی لشکر بھی کلمہ پڑھتا ہے، داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سلام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ایکس وائی زیڈ جملہ امور ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہے. اور امام حسین کے لشکر میں بھی یہ کچھ ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں، صبر والے کے ساتھ بھی ہوں، تو آج لوگ کہتے ہیں اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی اس کی حمایت و مدد ہے، حسین کے ساتھ بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. فرمایا میں صبر والے کے ساتھ ہوں. نماز یزیدیوں کے پاس تھی پر صبر نہیں تھا، حسین کے پاس نماز بھی ہے، صبر بھی ہے، تو اللہ بھی حسین کے ساتھ ہے.
समझ आई है कि कोई नहीं आई आप हज़रात? अज़ीज़ान मुकर्रम, ये प्रैक्टिकल करबला में हुआ कि नमाज इधर भी है इधर भी है। अल्लाह किसके साथ है? फरमाया हम सब्र वाले के साथ है। और सब्र किसके पास है? मेरे इमामे बोलो, इमाम हुसैन का नाम लेने लगे, चुप करके बैठे हो यार, मुंह खोल के बोलिया करो, मेरे इमामे हुसैन के पास सब्र है। तो ये प्रैक्टिकल था जो करबला में हुआ और बता दिया कुरान और अहले बैत इसलिए इकट्ठे हैं। नंबर एक और नंबर दो ये भी सुन लीजिए। बसा औकात ना ज़हन में एक वसवसा डाला जाता है और ये शैतानी वसवसा, इसको दूर करना चाहिए। कोई कह सकता है और ये वसवसा है तो जो है फ्रंट सीटों वाली कि कुरान और अहले बैत है तो तुम ऐसे सियाफा की बातें करते हो, बस कुरान के अहले बैत सियाफा छड़ दो। अल्लाहु अकबर। सुन्नी लोगों से खिताब है मेरा 5 किलो का शेर हला के गुजारा को नहीं होना। क्यों दरशाह साहब की बला? अब ये सवाल है, कुरान और अहले बैत का जिक्र है, तुम तो सियाफा का भी जिक्र करते हो। मैं क्या बिल्कुल कारण है आप, समझ आ रही है ना? तो कहते हैं सियाफा को छोड़ दो तो मैं क्या है, अहले बैत तो चलो एक जात है वो हमारे सामने है। एक कुरान सिर्फ पढ़ के रखना है या पढ़ना भी है? पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ना, फिर कुरान रदी अल्लाह अन्हु कोई नहीं अभी है तो मैं क्या सियाफी है और कौन है? तो कैसे सियाफा को छोड़ दे बता ना जरा। कुरान मजीद में तो जगह जगह सियाफा इकराम का जिक्र है, अल्लाह ने उनका स्टेटस बयान किया, कमालात बयान, शाने बयान किए, उनका मकाम मर्तबा बयान किया। अच्छा अगर ये भी नहीं ना समझ आया, मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अत्तार का मुरीद हूँ, ठीक है, और मैं आला हजरत का मलांगो। बात समझिएगा, एक है अहले बैत और कुरान। कहता सियाफा छोड़ दो। मैंने कहा नहीं बेटे, इसका जवाब ये है, नबी पाक दे रहे थे क़यामत तक के लिए नुस्खा हिदायत। क़यामत तक के लिए अगर उम्मत को देखना हो कि मेरी उम्मत में सच्चा कौन है तो उसके पास दो चीजें इकट्ठी देखना, कुरान भी हो अहले बैत भी हो तो वो सच्चा होगा। क्यों? नबी पाक को पता था कुरान भी क़यामत तक चलेगा और मेरे अहले बैत भी चलेंगे, सिहाबा नहीं चलेंगे, क्योंकि सिहाबा नस्ल दर नस्ल नहीं चल सकते। सिहाबी ना इबादत से बनता है, ना सिहाबी मालो दौलत से बनता है, ना नस्ल दर नस्ल, वो मुस्तफा का चेहरा देख के बनता है। तो जब मेरे नबी ने पर्दा कर जाना था तो ये सिलसिला तो बंद होना था। तो इसलिए नबी पाक ने सिहाबा का जिक्र नहीं किया कि मेरी नस्ल भी क़यामत तक, कुरान भी क़यामत तक। सच्चा वो होगा जिसके हाथ में कुरान भी अहले बैत भी हो। मैंने कहा आप तो मेरी बात को सुनिए और ठंडे दिल और दिमाग से सोचिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, क़यामत तक ये सच्चा हो जिसके पास दो चीजें हैं। मैंने कहा आप आ जाओ, दुनिया में जितने लोग हैं तलाशी दो, एक हाथ में कुरान दिखाओ, दूसरे में अहले बैत दिखाओ। मैं आपको जमाने में ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, कुरान है अहले बैत नहीं है, कईयों के पास अहले बैत है कुरान नहीं है, लेकिन मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ इन सुन्नियों को जिनके एक हाथ में आपका कुरान है, दूसरी में अहले बैत है। क्या कहने, आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है, इस बात को समझा करें जनाब। आप इंतजार मत फरमाएं कि मैंने सुर लगानी है, मुझे पता है आपका इलाका सुर का बड़ा शौकीन है, पर हम उक्का बेसुरे हैं, लेकिन बातें सुर की होंगी, आपको समझ आएगी कि फकीर क्या अर्ज कर रहा है। और भाईजान कुरान और अहले बैत, तो अब इधर देखो भाईजान, अगर अक्ल हो ना अक्ल तो आप 1 मिनट में 2 नंबरी पकड़ सकते हैं। ये बंदा आखिर मैं सच्चा और यार नबी पाक ने फरमाया 2 चीजें, कुरान भी लिखा दिया अहले बैत भी लिखा। अल्लाह दे के बोले बीबियां वाली आवाज़ें कटन रहे हो, तकड़े हो वो। मैं अभी हदीस पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैंने इमाम हुसैन की शान पढ़नी है। ये आवाज मेरे कानों को चस्का है तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने का, तो काटना हो गए। तो मैं बात ये बता रहा हूँ कौन सच्चा है। और मनाजरा कर हो जा पर हम मनाजरे 2 चीजें बता दे, तेरे पास कुरान भी हो अहले बैत भी हो, और ये अगर मिलेगा तो अहले सुन्नत में मिलेगा, बाकी कहीं ना कहीं से कमी होती है। अल्लाह सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। पहली बात। अब दूसरी बात, मैंने कहा सुन, अब इसका दूसरा जवाब। ये तो बात के कह दिया जाता है कि कुरान और अहले बैत सियाफा को छोड़ दो। मैं कहते सियाफा का जिक्र है, मैं कहता कुरान दे विच है ना। मैं एक और बात करने लगा हूं, देखा सुन्नी कि बोल दे तुहानू को समझाना ला होवे, तुहानू समझ आउंदी है। अहले बैत का जिक्र तो अलग कर दिया, अगर दुआ तो सिर्फ कुरान है, सियाफा तो है ही कोई नहीं। मैंने कहा बताऊं कैसे सियाफा का जिक्र है, बता। मैंने कहा
ایسے کر اپنے سر پہ یہی قرآن رکھ کے بتا کہ یہ قرآن کتابی صورت میں اکٹھا کر کے دیا کس نے تھا؟ شاباش شاباش. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں مجمع بولے میرے سوال ہے تسی میری گل سمجھیے. کہتے سیابا کا ذکر نہیں, سیابا چھڑ دیو. میں کہا سیابا نہیں چھڑے جا سکتے. کیوں؟ میں نے کہا اہل بیت کا ذکر الگ ہے, ادھر قرآن ہے. قرآن اکٹھا کر کے دیا کس نے؟ اچھا سیابا نے. میں کہا یہ قرآن سیابا کو چھڑنا ہے نا کہ سیابا کوئی شے نہیں, تو پھر قرآن بھی وہاں اکٹھا کیتا ہے بھی کوئی شے نہیں. کہتا ہے کہ بڑی شے. میں کہا پھر وہ بھی بڑی شے. ادھر پاس سارے بولو سمجھ آ گئی ہے. اب یار کتنی کمزور باتیں لوگ کرتے ہیں. سیابا کو چھوڑ دو. اللہ دے آپ بندیا سیابا کو چھوڑنے کا مطلب اگر ان کو چھوڑا کریں یار شاید چھڑنی پڑی پھر ہو تو میں کہا قرآن چھڑ. یہ تو نہیں چھڑنا. تو میں کہتے ہیں دکھتا کہ نہیں. آیا سنیا سبحان اللہ مسکرا کے کہو میں اگرچہ واضح لفظوں کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں پر جب قرآن کا کار چھڑیا ہے نا تو سمجھو باطنی طور پر صحابہ کا ذکر ہو چکا ہے. کیوں بھئی نکتہ سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ صحابہ کے اہل سنت آپ سمجھے ہم نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت یہ لڑائیوں والے موضوع کے لیے نہیں تھے, یہ تو محبت والے تھے. اور یہ تو آج خدا کی قسم پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر تلخیاں اور لڑائیاں جھگڑے پتہ نہیں کیسی کیسی تقریر کرتے ہیں. ان کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک کے صحابہ بھی کمال ہے اور میرے نبی کی اہل بیت بھی کمال ہے. جب دونوں کا ذکر کیا جائے گا تو کمال اور خیر والے لہجے میں کیا جائے گا. نہ کمال والے لفظوں کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ خیر والے لہجے کو چھوڑا جا سکتا ہے. سنیو فرانسیٹو والے بھائی, فرانسیٹو والے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. ادھر دیکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں سے یہ کہنا کہ قرآن اور اہل بیت صحابہ نو چھڑو بس بس ہے. اگر صحابہ نو چھڑنے تو قرآن کی میں ہاتھ ہی پڑے گا. یہ تینوں کتابی شکل جمع کر کے دیتا ہی صحابہ کرام نے ہے نا. تو یہاں صحابہ کا بھی ذکر موجود ہے. کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ ہو گئی تیسری بات. جاگے تو چوتھی بات بھی اس حدیث سے سنا دوں آپ. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھام لو گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں ایک حدیث میں اور لفظ ہے فرمایا یہ دونوں ہیں بھاری. کیا کہا؟ دونوں ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے بھاری کہا قیمتی نہیں کہا. کیلانی صاحب بھاری کہا لیکن قیمتی کیوں نہیں کہا؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہ سن قیمتی اس لیے نہیں کہا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی قیمت اور بکت ہی نہ خبردار یہ نہیں, بلکہ قیمتی اس لیے نہیں کہا کہ نہ قرآن کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے نہ اہل بیت کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے. اس لیے ان کو قیمتی نہیں کہا. انہاں دا مول کوئی دے سکتا ہی نہیں. چھڑ دیو گلا قیمتی نہیں کہا. آگے سمجھ چس آ گئی. آگے چلا بھاری کیوں کہا؟ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو قرآن یہاں سے اٹھا کے اس الماری میں اس الماری سے اس الماری میں چلا تو بھاری کہاں ہے؟ خیر ہے اہل بیت امام پاک جیسے یہ حضرت شاہ صاحب ہے یہ اٹھ کے ادھر یہ شاہ صاحب اٹھ کے ادھر آ سکتے ہیں. بھاری کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں باتیں سننی نہ ہوں. یہ ہے بیچ کی باتیں جن کو سمجھنا پڑے گا. یہ بیچ کی باتیں جن کو سمجھنا پڑے گا. اب نبی پاک نے بھاری کہا تو کیا اس کی حکمت ہی کوئی نہیں؟ سنیے میری جان اس کا جواب کیا ہے عزیزو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت بھاری ہیں. فرمایا ظاہری اعتبار سے ان کو اٹھایا جا سکتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھاری ہیں. کیا مطلب؟ دیکھو یہ ہماری مسجد ہے نا, مسجد اگر کوئی بندہ کہے کہ یار مین روڈ پہ لے کے جانا ہے, ابھی یہ تھوڑا پیچھے مین روڈ پہ جانا ہے, مثال دے رہا ہوں, ہم یہ جو 1000-2000 بندے اکٹھے دھکا لگا کے مین روڈ پہ لے جائیں گے؟
بولو کیوں بھاری ہے؟ ان کو بھاری اس لیے کہا کہ بھاری چیز کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن اور اہل بیت کو بھاری پتہ کیوں کہا؟ قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی قرآن کو بدل سکتا ہے، اور یزید نے ٹیل لا لی، حسین کے ارادے کو نہیں بدل سکا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ ایک حدیث پاک ہے، اور دیکھو اس کے ضمن سے آپ نے کتنی باتوں کو سمجھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان والو تم مدد حاصل کرو، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے، اور میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ نمازی کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا اللہ ہر نمازی کے ساتھ نہیں ہے، صبر والے نمازی کے ساتھ۔ تو ہمیں صبر والا نمازی بننا چاہیے۔